لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم ان مجلسوں میں مسلسل اللہ کا ذکر بھی سنتے ہیں اور اس کے پاک رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس ذکر کے صدقے سے ہم اللہ سے بھی اپنے رشتے مضبوط کرتے ہیں اور رسول سے بھی اپنے رشتے مضبوط بنا لیتے ہیں۔ اصل میں یہ مجلسیں اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے برپا ہوتی ہیں جن رشتوں میں کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اور کیونکہ بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جن کو کبھی میں نے مجلسوں میں میرا سامنا ان سے نہیں ہوا ہے، وہ شاید میرے مزاج کے نہیں جانتے، میں ان کے مزاج سے آشنا نہیں۔ اور ابھی مجھ سے پہلے احتشام صاحب نے نوحہ پڑھا، اور اس سے پہلے ہمارے لیاقت صاحب نے اور ہارون صاحب نے، یہ لوگ جو ہیں یہ واقعاً مجلسوں کی زینت ہیں، چونکہ انہیں مجلسیں کرنا آتی ہیں۔ اور میں اس وقت جتنی باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اس میں کئی پہلو ہوں گے، چونکہ میں نے جس قرآن مجید کی آیات کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ مردوں میں جا کر کے انہیں زندہ کر دوں۔ توجہ ہے نا؟ قرآن اصل میں اس کائنات میں نہ ہوتا تو کائنات کب کی مر چکی ہوتی۔ قرآن زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ جہالت کے مقابلے میں علم آ سکے۔ توجہ ہے نا؟ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجیے گا۔ جہالت بدترین بیماری ہے جس کا علاج صرف قرآن ہے۔ کفر بدترین بیماری ہے جس کا علاج قرآن ہے۔ نفاق بدترین بیماری ہے جس کا علاج قرآن ہے۔ توجہ ہے؟ تفرقہ بدترین بیماری ہے جس کا علاج قرآن ہے۔ توجہ کریں۔ یعنی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے درمیان قرآن کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے، قرآن مجید کو، اور یہ زندہ کرنے والی کتاب ہے، بے ایمانوں کو ایمان عطا کرنے والی کتاب ہے۔ توجہ کریں نا آپ کے، کفر سے اسلام کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو خود بھی زندہ ہے اور اس کے جو پاس آ جاتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں نا۔ اب میں یہاں پہ چونکہ میں اکثر مجلس جو وہ قرآن مجید کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ
کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ دیکھیے مسلمان حقیقت میں وہی ہے. توجہ کریں آپ. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ نے مجھے مسلمان کہا, میں نے آپ کو مسلمان کہا, میں بھی مطمئن ہو گیا, آپ بھی مطمئن ہو گئے. آپ نے مجھے مومن کہا, میں نے آپ کو مومن کہہ دیا, میں بھی مطمئن ہو گیا, آپ بھی مطمئن ہو گئے. لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ ہونا چاہیے, توجہ کریں, جو انسان کو یہ بتا سکے کہ تیرا پیمانہ ہے کیا, تیرا معیار ہے کیا, تو کہاں کھڑا ہے. توجہ ہے نا. کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے, کوئی ایک ایسا مقام ہونا چاہیے. ہمارے درمیان میں آج بظاہر پیغمبر اسلام موجود نہیں ہے. میں بہت بڑی بات گزارش کرنے جا رہا ہوں. ہمارے بظاہر ہمارے درمیان میں پیغمبر اسلام موجود نہیں ہیں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے وہ موجود ہیں اتنے ہم موجود نہیں ہیں. توجہ ہے نا. جتنے وہ زندہ ہیں اتنے ہم زندہ نہیں ہیں. غور تو کریں, ہم لاکھوں سال تک اپنی زندگی کا اعلان کرتے رہیں مگر ہماری زندگی نہیں ہے, مگر محمد وہ ہیں جس کی زندگی کا ہر اعلان آذان میں ہوتا ہے. توجہ ہے نا. اس کے بغیر آذان ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا. یعنی آذان نہیں ہے, یہ تمہارے نبی کی حیات کا اعلان ہو رہا ہے. جس کی امت کا نبی نہیں مرتا ہے وہ امت زندہ رہتی ہے. جس جگہ سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں مجھے کچھ پیغام دینا ہے, اس لیے اچھا تعجب یہ ہے کہ جو اپنے بارے میں نہیں جانتا وہ بھی نبی کی بات کرتا ہے. غور تو کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو خود نبی کے صدقے میں مسلمان بنا, غور تو کریں آپ, یہ کہاں تھے, کن نجاستوں میں تھے, کن غلاظتوں میں تھے, کتنے نجس تھے. غور ہی نہیں کیا آپ نے. کتنی نجاستیں ان کو گھیرے ہوئے تھیں. ان کو اگر صرف میرے پاک نبی کے نام نے مسلمان بنا دیا, جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیے بات کو ذرا سا توجہ سے سنیے گا. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں, اس وقت دنیا میں بڑے بڑے مولوی موجود ہیں, ایک سے ایک مفتی موجود ہیں, ہے نا, بڑے سے بڑا عالم ہے. مجھے کہنے دیجئے کسی بڑے سے بڑے مفتی کو لائیے, غور تو کریں, اس کے نام سے کسی کو مسلمان بنا لیجئے. کہیے کہ ہمارے امام صاحب کا نام لو تم مسلمان بن جاؤ گے. غور تو کریں, وہ پہلا سوال یہ کرے گا اسے کس نے مسلمان بنایا ہے, اسے کس نے مسلمان بنایا ہے. تو اندازہ لگائیے جس کا نبی, جس کا نام تمہیں مسلمان بناتا ہو, اس کی ذات کتنی بلند ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جس کے نام میں اتنی تاثیر کہ وہ آج بھی جو چاہے جہاں چاہے. کمال تو یہ ہے کوئی ذات کتنی بھی وسیع ہو, توجہ چاہ رہا, کتنی بھی آگے نکل گئی ہو, مثلا اس کی جگہ محدود ہے. میں سے خطیب ہوں میں, تو میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے مجلس پڑھ سکتا ہوں.
غور تو کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. میں ایک جگہ سے ایک مقام سے ایک ہی خطاب کر سکتا ہوں، لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ جسے اللہ نے نبی بنایا ہے، توجہ نہیں کی آپ نے، وہ مدینے میں نہیں رہتا، نہیں غور کیا آپ نے، جہاں چاہو جس جگہ چاہو اس کا نام پڑھ دو مسلمان ہو جاؤ گے. یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کا اختیار ہے. کسی مدرسے میں جانے کے لیے، عالم بننے کے لیے کسی مدرسے میں جانا پڑے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی عالم بننے کے لیے کسی مدرسے میں جانا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے کسی ادارے میں جانا پڑے گا، انجینئر بننے کے لیے کسی ادارے میں جانا پڑے گا. غور نہیں کیا آپ نے؟ میں نے جو لفظ کہے ہیں یاد رکھیے گا، کہیں بھی جانا پڑے گا، مگر مسلمان بننے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا. جہاں نبی کا نام لوگے وہیں مسلمان بن جاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اس نبی کے بارے میں اس کی شانیں اتنی بلند ہیں. ابھی میں جس منزل سے آ رہا ہوں، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نبی کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اس لیے کہ جب تک نبی سمجھ میں نہیں آئے گا حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، میں اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں. اس لیے اگر امت کو نبی سمجھ میں آ گیا ہوتا، نہیں غور کیا آپ نے، اگر امت کو، ابھی کون کہہ رہا ہے کہ نبی سمجھ میں آ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں اسی مجمع سے، ابھی نبی کو سمجھا ہی نہیں گیا. توجہ کریں آپ، نبی کو سمجھا ہی نہیں گیا. اگر نبی کو سمجھا گیا ہوتا تو حسین سمجھ میں آ گیا ہوتا. غور ہی نہیں کیا آپ نے. میں کس مقام پہ لے جائے، اس لیے اربعین چل رہا ہے. اب اسے قرآن سے جوڑنے کی کوشش کروں گا. میں نبی اسی کی سمجھ میں آئے گا حسین، اس لیے کہ میں ایک مقام وہ نہ بتا دوں، ایک مقام میں بتا ہی دوں آپ کو کہ اس نبی کو دیکھو جو امت کا امام ہے، امت جس کے اشاروں پہ چلتی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی مولوی میں دم ہے جو آپ مولوی سے آگے بڑھ جائے؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے. بیڑا نہ غرق ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. توجہ ہے نا؟ یہ نبی جس کے اشاروں پہ امت چلتی ہے، نبی روک دیں امت رکتی ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے. نبی روک دیں امت رکتی ہے. نبی نے جہاں روکا، نہیں غور کیا آپ نے، نبی نے جہاں روکا وہاں امت رکی. نہیں سمجھے؟ نبی نے صرف عبادتوں کے ذمہ دار کا نام نبی نہیں، عبادتوں میں تو امام بھی روک سکتا ہے. امامت نہ الگ چیز ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی جہاں روکے وہاں رکو. غور کریں آپ. اور نبی اگر کسی میدان میں روکے، توجہ نہیں کیا آپ نے، صحرا میں روکے، تو اب جو جائے گا مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، جو رہے گا اس کو تو چھوڑ دو. نہیں غور کیا آپ نے. اس لیے چھوڑ کے کس کو جا رہا ہے؟ کہا رسول کو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھیے رسول نے کہاں روکا؟ جہاں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں روکا. نہیں غور کیا آپ نے. اسی لیے ایسی جگہ پہ روکا. اس لیے اب تک ایسا اعلان بھی کہیں سے ہوا ہی نہیں تھا جو اب ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے مقام بھی الگ ہونا چاہیے.
کوئی یہ نہ کہہ دے حضور میں سجدوں میں تھا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، حضور میں طواف میں مصروف تھا، حضور میں کہیں اور تھا۔ حضور آپ کو پتا ہے کعبے کو چھوڑنے کا کس کو دل کرتا ہے؟ ہم کعبے میں لگے ہوئے تھے، پتا نہیں آپ نے کیا کہہ دیا۔ حضور نے ایسی جگہ کہا وہ کعبہ اور تھا، آج جو دکھا رہا ہوں وہ کعبہ اور ہے۔ صلوات پر دے محمد وآل محمد۔ روکا، کوئی کہہ دے اعتراض کر دے یا رسول اللہ کیوں روک رہے ہیں؟ کسی میں جرت ہے؟ کسی ہمت ہے؟ نبی نے روک دیا، صحرا میں روک دیا، اور روکنے کے بعد توجہ کریں گے آپ۔ اب جو نبی نے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ مقام نبوت کیا ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، غور کریں آپ۔ آج بھی اجماع سے نبی نے کہیں 2 رکعت پر روکا، رسول نے کہیں تمہیں 2 رکعت پہ روکا، تمہیں رکنا پڑا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، اور کہیں 3 پہ روکا۔ توجہ ہے نا؟ تو دین مولوی کی مرضی کا نام نہیں ہے، نبی کی سنت کا نام ہے۔ نبی نے کہیں 2 رکعت پہ روکا، تمہیں رکنا پڑا، کہیں 3 پہ روکا، تمہیں رکنا پڑا، اور کہیں 4 پہ روکا، رکنا پڑا نا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، کاش امت محمد کو سمجھ لیتی۔ جس کی سمجھ میں محمد آتا ہے تو پھر اسی کی سمجھ میں حسین بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں، رسالت ہے نماز میں، توجہ ہے نا، امت معموم ہے، نبی امام ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے، حسین امام کی طرف گیا ہے، معموم کی طرف نہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، علماء سے پوچھئے، فضلاء سے پوچھئے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ بولو زندگی میں نہیں پڑھی، غور تو کریں۔ کچھ وہ ہیں جو نماز کبھی نہیں پڑھتے مگر نماز کے ٹھیکیدار ضرور ہیں، غور ہی نہیں کیا آپ نے، میں نے کچھ کہہ دیا ہے۔ جنہوں نے کبھی وضو بھی نہیں کیا وہ ٹھیکیدار ہیں، غور ہی نہیں کیا۔ جب ایسے ٹھیکیدار بنتے ہیں تو 2 پڑھانے کے بعد پوچھتے ہیں کم تو نہیں پڑھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہیں کہہ رہا ہوں، جہاں میں بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ حال ہے کہ 2 پڑھانے کے بعد 4 پڑھائی، اب 2 پڑھائی اور 4 پڑھا دی، 4 پڑھا دی، تو جو مجھ کے پوچھا کہنے لگا کہ بھئی ایسا ہے کہ کم تو نہیں پڑھائی اور پڑھا دوں؟ یہ کون تھا؟ یہ وہ جعلی ٹھیکیدار تھا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، احتشام صاحب، یہ وہ جعلی ٹھیکیدار تھا جسے خود پتا نہیں تھا کہ مسلمان ہوتا کون ہے۔ غور تو کریں، ہر شرابی کو مسلمان نہیں کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب اندازہ لگائیے، نماز سب سے بڑی عبادت، نماز میں بھی جو مقام سجدے کو ہے نا وہ کہیں کو نہیں ہے۔ جو مقام اللہ نے، نہیں معلوم مجھے اللہ کو یہ پسند کیوں ہے، یہ نہیں مجھے خبر کہ اللہ کو یہ کیوں پسند ہے سجدہ، غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ اس لیے کہ جہاں پوری انسانیت بچ جائے وہی سجدہ ہے، جہاں پوری انسانیت بچ جائے اسی کا نام سجدہ ہے۔ صرف پیشانی کو زمین پہ رکھنے پہ سجدہ نہیں ہے۔ جب پوری انسانیت بچ جائے سر سے لے کے پیر تک، توجہ کیا آپ نے؟ اب سجدہ صرف پیشانی کا نام نہیں ہے،
دونوں انگوٹھوں کا نام بھی سجدہ ہے، دونوں گھٹنوں کا نام بھی سجدہ ہے، دونوں ہاتھوں کا نام بھی سجدہ ہے۔ اب 7 اعضاء نہ ملے تو سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی سجدے میں یہ ہے مقام نماز کا۔ اسی کو دیکھیں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ جانیں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ مصطفیٰ کون ہے، کہ مصطفیٰ کون ہے۔ مقام نماز، مقام رسالت، مقام امامت، مقام ولایت جب مل جائیں اور ساری فضیلتیں جہاں جمع ہو جائیں، اس کی پشت پہ جو نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا، اس کی پشت پہ جو نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ اب دنیا بتائے کہ رسالت کہاں ہے؟ کہ رسالت سجدے میں ہے۔ اب دنیا یہ بتانا چاہتا ہے جہاں سب سے بڑی عبادت ہو اور سب سے بڑی رسالت، توجہ ہے نا، اور اس اب تک رسالت نے امت کو روکا تھا، آج حسین نے رسالت کو روکا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آج کس نے روکا ہوا؟ اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ساری امت رسالت کے ساتھ ٹھہرتی ہے۔ جو رسالت کو روک دے اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا، جو رسالت کو روک دے، جو رسالت کو روک دے، ایک مقام پہ نہیں، ایک مقام پہ نہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ توجہ چاہ رہا۔ اہل سنت کی ہم مشہور روایت ہے، اہل سنت کی ہم مشہور روایت ہے، اور اکثر علماء اسے پڑھتے بھی ہیں۔ یہ روایت جو ہے وہ عید کے مقام کی ہے، نماز عید کے لیے ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں یہ صرف عید کے لیے نہیں، کہ نماز سے پہلے تکبیریں ہیں، نماز سے پہلے جو تکبیریں ہیں، کتنی تکبیریں ہیں؟ 6 تکبیریں۔ کتنی تکبیریں؟ 6 تکبیریں مستحب ہیں، 1 تکبیر واجب ہے۔ توجہ ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مستحب ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسالت مصلی پہ کھڑی تھی، تو غور کریں آپ، رسالت مصلی پہ کھڑی ہے۔ اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ نے کہا حسین کو بھیج دیا، غور نہیں کیا آپ نے؟ ابھی بچہ ہے نا، حسین تم جاؤ بتاؤ کہ تکبیر کیا ہے، غور کریں تکبیر کیا ہے۔ نماز مصلی کے برابر میں، رسول اللہ کے برابر میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا مصلی ہے جس میں 2 امام کھڑے ہیں، 2 امام کھڑے ہیں۔ اب 2 امام کھڑے ہیں، رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر، حسین نے نہیں کہا، حسین نے نہیں کہا۔ علماء کہاں ہو؟ ذرا دیکھو، میں اس کیوں کہہ رہا ہوں؟ کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو آج بتا کے جاتا کہ رسالت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تمہیں حسین سمجھ میں آ جائے۔ توجہ ہے نا، اور یاد رکھیں، یاد رکھیں، دنیا سمجھتی نہیں ہے، رسالت نے 2 چیزوں کی معرفت کرائی ہے، ایک قرآن کی اور ایک حسین کی۔ حسین نے سمجھایا ہے، رسول نے سمجھایا ہے حسین کون ہے۔ حسین کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حسین کو کون سمجھ سکتا ہے؟ رسالت نے کہا اللہ اکبر، حسین خاموش کھڑے رہے۔
پیچھے والوں نے کہا اللہ اکبر، ان کی نماز شروع ہوئی ہو گئی، رسول کی نماز رکی ہوئی ہے۔ یہ روایت پڑھ رہا ہوں میں اہل سنت کی کتابوں سے، علماء اہل سنت نے نکلا۔ حسین نے کہا، رسالت نے کہا اللہ اکبر، حسین خاموش رہے، جواب ہی نہیں دے رہے۔ یہ کرے ساری امت بھی اگر کہہ دے اللہ اکبر، ساری امت بھی اگر رسول کے ساتھ کہہ دے اللہ اکبر، رسالت نماز شروع نہیں کرتی، اس لیے کہ حسین نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں، حسین نے بھی اللہ اکبر نہیں کہا۔ پھر روایتیں یہ کہتے ہیں 6 مرتبہ رسول نے کہا۔ غور نہیں کیا آپ نے، امت کے لیے سنت بن گیا۔ غور تو کریں، امت کے لیے سنت بن گیا، سنت بن گیا نماز میں کہ اذان تکبیر سے پہلے 6 تکبیریں کہو، اللہ اکبر اللہ، یہ کہو، توجہ ہے نا۔ اب جب ایک مرتبہ آخری مرتبہ رسالت نے کہا اللہ اکبر، اب حسین نے کہا اللہ اکبر۔ غور تو کریں، اب کہا اللہ اکبر۔ یہ دنیا کیا جانے نماز وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے حسین شروع کریں گے۔ حسین خاموش رہیں گے تو نماز شروع نہیں ہوگی، حسین چپ رہیں گے تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ مقام حسین۔ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ موضوع بہت اہم ہے، اس کے اوپر مجھے بہت، تو میں اصل موضوع کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کو میں نے عنوان کلام اس لیے بنایا، غور کریں آپ۔ میں نے عرض کیا کہ غور کریں، اس وقت ہمارے درمیان میں، امت کے درمیان میں دیکھیے میری مسئلہ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جتنے سننے والے ذرا سا میری بات کو توجہ سے سنیں۔ میں خدا رہا اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایک گواہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی گواہی کو رب قبول کرے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب یہ بات جو آپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لی، یہ آسان نہیں ہے۔ کوئی ایک گواہ ہونا چاہیے کہ جس کی گواہی رسالت کی گواہی بن جائے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جس کا کلمہ رسالت کا کلمہ بن جائے۔ غور نہیں کریں آپ، یہ بولیں تو محمد بن جائے، محمد بولے تو قرآن بن جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک گواہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، مجھے آج کے زمانے کے سارے علماء مل کے کہہ دیں کہ بھئی آپ پکے مسلمان ہوں۔ میں کتنے بڑے مجمع سے ایک مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، ان کی گواہی میرے حق میں قبول ہے؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ ووٹ کے اعتبار سے قبول ہے؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ یہاں ووٹ سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے نا۔ ووٹ سے تو کوئی بھی بن جاتا ہے، ووٹ سے تو کوئی بھی بن جاتا ہے، نہ اہل بھی اہل بن جاتا ہے، جاہل بھی عالم بن جاتا ہے۔ مگر یہاں تو بات اس گواہی کی ہے جو صدق پہ مبنی ہو۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ رسول آئیں گے نہیں، گواہی دیں گے نہیں، ہم کس سے پوچھیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ میں فرقوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں فرقے کی بات نہیں کرتا، ہم کس سے پوچھیں؟ اس لیے کہ میں تو کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں، آپ ہی کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، تو کیا میرے کہنے سے میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ کے کہنے سے آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ غور ہی نہیں کیا۔ تو پھر کربلا والے تو لشکر یزید والے تو پکے مسلمان تھے، پھر ان کو بھی مسلمان ماننا پڑے گا۔ جو بزم رسالت میں منافق بیٹھے تھے انہیں بھی مسلمان ماننا پڑے گا۔ تو کوئی ایک سند ہو، کوئی ایک پیمانہ ہو، کوئی ایک مرکز ہو جو گواہی دے دے تو رب کی گواہی بن جائے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ آج کے دور میں تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں،
یہ دیکھو کہ تم مسلمان ہو نہیں دیکھو، یہ دیکھو قرآن کے سامنے جاؤ، قرآن سے پوچھو کہ تم مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر قرآن کہہ دے کہ مسلمان ہو تو سمجھ لو نبی نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو، نبی نے کہہ دیا مسلمان ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ توجہ ہے نا؟ اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دو آدمی جو ہے وہ حج پہ گئے تھے اور راستے میں تجارت کا بازار گرم تھا، بزنس زوروں پہ تھی، اور کہنے لگے چھوڑو یار اگلے سال حج پہ چلیں گے، اس سال تھوڑا سا کما لیتے ہیں۔ کمانے کا موسم ہے، سیزن ہے نا، سیزن ہے تو کما لیتے ہیں۔ اب گھر سے کہہ کے چلے گئے تھے، حاجی بننے کے لیے گئے تھے، اور راستے میں حج میں مصروف ہو، بزنس میں مصروف ہو گئے، تاجر ہو گئے۔ اب پلٹ کے آئے تو کہنے لگے بھائی گھر پہ جا رہے پوچھیں گے لوگ کہ تم بن کے آئے نہیں، غور ہی نہیں کیا میں نے کہہ دیا تو بن کے آئے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی پتہ تو کسی کو نہیں ہے کہ ہم بنے یا نہیں بنے، تو ایک کام کرنا کہ جب محلے میں پہنچیں تم مجھے حاجی کہتے رہنا، میں تمہیں حاجی کہتا رہوں گا، تو ہم دونوں حاجی ہو جائیں گے، پکے حاجی ہو جائیں گے۔ کسی کو کیا پتہ، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پہ۔ اور کریں تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، قرآن تمہاری گواہی دیتا چلا جائے گا۔ اور قرآن اتنا سچا ہے کہ مومن کو مومن کہتا ہے، منافق کو منافق کہتا ہے، کافر کو کافر کہتا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں لعنت نہ کرو، قرآن کہتا ہے کوئی لعنت کرے یا نہ کرے میں تو ضرور کروں گا، میں نہیں چھوڑتا۔ لعنت اللہ للکاذبین، میں تو لعنت کرتا رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہاری زبانیں خاموش بھی ہو جائے، کوئی ہے جو لعنت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں 40 کا زمانہ ہے، اور دو چیزیں اور گزارش کر کے اسی مقام پر روک دوں گا۔ دیکھیے ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، ساری عبادتیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ٹھیک ہے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے بیٹھا، کہا کہ مولا سفر سے آیا ہوں تو چاہا دل نے چاہا کہ آپ کی زیارت کر لوں۔ کیا خدا، کیا لوگ تھے، کیا تھے، کیا تربیت کی تھی امام نے ان کی۔ کہنے لگے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں، بس دل نے چاہا زیارت کر کے آیا ہوں۔ کہا کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہا میں حج کے لیے گیا تھا۔ امام نے دعا دی۔ کیا کہے، امام نے، فرزند رسول نے، رسول کے فرزند نے دعا دی، دینے کے بعد امام نے اپنی طرف سے ایک بات بڑھا دی، اپنی طرف سے ایک جملہ کہہ دیا۔ کہا تم نے کتنے حج کر دیے؟ کہا مولا میں نے 18 حج کر لیے، میں نے 18 حج کر لیے۔ کہا کہ 2 حج اور کر لینا، غور کریں، 2 حج۔ اب یہ کون جانے کہ امام کیا کہہ رہا ہے، امام کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ مولا میں حج تو ضرور کر لوں، آپ کی تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے، جب آپ کا حکم ہے تو غلام حاضر ہے، مگر مجھے سبب بتا دیں کہ کیوں، یا تو میرے یہ قبول نہیں ہوئے، یا تو یہ میرے حج قبول نہیں ہوئے، یا کوئی کمی رہ گئی۔ کہا نہیں، کمی بھی نہیں رہی، قبول بھی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم 20 حج کر لو، حسین کی زیارت کا ثواب مل جائے۔ 20 حج کرو گے تو حسین کی ایک زیارت کا ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک زیارت کا، اللہ اکبر۔ کیا جانے دنیا کیا ہے اہل بیت، کہ جن کی عظمتیں، اب چونکہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مجھے سمجھانا یہ مقصود تھا
کہ دیکھیے کہ 40 کا زمانہ ہے، لیکن قرآن مجید کے اس موضوع کے تحت بس ایک نقطہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ آج ساری دنیا میں مسجدیں آباد ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے عبادتیں ہو رہی ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ عبادتیں رب قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ عبادتیں رب قبول بھی کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا؟ عبادتیں قبول کیسی ہوں گی آج آپ کی؟ واقعاً دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیے کچھ باتیں وہ ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے پتہ نہیں کتنی دیر پڑھنا ہے، زیادہ تو پڑھوں گا بھی نہیں، کتنے بس ٹائم ہو گیا، زیادہ نہیں، تو میں چونکہ ضروری تھا یہ باتیں گزارش کرنا یہاں پہ۔ تو عبادتوں کا پیمانہ کیا ہے، عبادتوں کا معیار کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، عبادت کیا چیز ہے؟ حقیقت میں عبادت مسلمان اور اسلام کے دفاع کا نام ہے۔ غور کریں آپ، میں جتنے خدا رہا آج میں بڑی ذمہ داری سے کچھ باتیں یہاں ممبر سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عبادت کو اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ تیرا رب بڑا ہو جائے، غور ہی نہیں کیا، وہ تو پہلے ہی سے بڑا ہے۔ احتشام صاحب، اللہ نے عبادتوں کو اس لیے نہیں رکھا کہ تمہاری عبادتوں سے تمہارا رب بڑا ہو جائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ عبادتوں اس کو اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ تم بڑے ہو جاؤ، تم عظیم ہو جاؤ، تم عظیم ہو جاؤ، تم طاقت بن جاؤ، تم قدرت بن جاؤ۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ اور جب تم طاقتور بن جاؤ گے ایمان کے ساتھ تو تمہارا رب بھی طاقتور بن جائے گا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، شاید اس کو لوگ کس زاویے سے سوچیں گے، لیکن اللہ نے، چونکہ اللہ کسی جنگ میں آ نہیں سکتا، تلوار چلا نہیں سکتا، کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ کوئی چاہیے نا جو اللہ کی طاقت بن جائے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چاہیے جو اللہ کی طاقت بنے، طاقت بنے۔ یاد رکھیں، تو جب اللہ نے چاہا کہ کوئی ہو جو میری طاقت بنے تو پھر اللہ نے اسے بنایا، اللہ نے اسے بنایا کہ جو ہر جنگ میں فاتح بنا۔ نہیں کہا کہ ہاتھ علی کا ہوگا، ید اللہ ہوگا، غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ یہ اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ کی قدرت ہوگی۔ تو اب آپ کہیں گے یہ بس یہ وہی مسئلہ ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، اللہ نے بطور مثال علی کو پیش کیا، غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ تم بھی علی سے جیسے بن جاؤ، تمہارے ہاتھ بھی اللہ اپنے ہاتھ بنا لے گا۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے اللہ نے اسے بنایا، کہا کہ علی کے ذریعے سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ علی اللہ کی اس قدرت کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ جب علی نے خیبر میں، توجہ ہے نا، خندق میں جب ایک ضربت ماری، غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ یہ علی کی طاقت نہیں تھی نا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ علی کی طاقت نہیں تھی۔ اگر علی کی طاقت ہوتی تو رسول کچھ اور کہتے، غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ کہا کہ ایک ضربت، غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ جس طاقت میں اللہ کی طاقت مل جائے
اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے یہ تو واقعاً علی تھا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، یہ واقعاً علی تھا جس کی ایک ضربت نے، غور ہی نہیں کیا، آدم کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اتنے سجدے کیے، آدم کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، میں وہ ہوں جس کے سامنے ملائکہ نے سر جھکایا، تو علی تو ایک ضربت مار کے فتح کر گیا۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ تو مجھے کہنے دیجئے جس کی ایک ضربت کا مقابلہ نہ ہو سکے اس کے سجدے کا کیا شان ہوگی؟ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اچھا، ایک ضربت ہم نے وہاں دیکھی، ابھی حال میں ہمیں ایک زندہ ضربت نظر آئی، غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو حقیقت میں علی تھا، یہ علی کی شبیہ تھا، نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ علی کی تصویر تھا، یہ علی کا غلام تھا، یہ اپنے زمانے کا قمر تھا، یہ اپنے زمانے کا سلمان فارسی تھا، یہ اپنے زمانے کا ابو ذر تھا، یہ اپنے زمانے کا میثم تمار تھا۔ کہہ دیا جنگ شروع تم نے کیا، ختم ہم کریں گے۔ اسے کہتے ہیں زندہ علی۔ دکھایا نا، دکھایا نا؟ اور یہ کہہ دیا ڈرا رہے ہو، کس کو ڈرا رہے ہو بھائی؟ کس کو ڈرا رہے ہو؟ کہا مار دیں گے، مار دیں گے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا نام کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا نام کیا ہے؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ کہا کہ دیکھو تم کیا سوچتے ہو کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہر علی نے تمہیں بتایا ہے کہ علی موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت کو ڈراتا ہے، موت کو ڈراتا ہے۔ تو پھر دنیا نے دیکھ بھی لیا، دنیا میں دیکھ بھی لیا کہ وہ جو اپنے آپ کو شیر کہتے تھے، اپنے آپ کو شیر کہتے تھے، وہ شیر نہیں نکلے، اصل میں وہ بھیڑیے کی لباس میں شیر تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا، آج بھی ہمارے سامنے۔ میں ایک مسئلے کو اس لیے یہاں پہ لایا ہوں، مسلمان کیا سوچتے ہیں نمازیں پڑھ کے بخشے جاؤ گے؟ یہ میرا پیغام باہر تک جانا چاہیے۔ روزے رکھ کے، حج کر کے، طواف کر کے، نمازیں پڑھ کے، خدا کی قسم میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں آج جو فلسطین کے ساتھ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو غزہ کے ساتھ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بننا ہو تو غزہ جا نہیں سکتے، مگر غزہ کے قاتلوں پہ لعنت تو کر سکتے ہو۔ مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی پہن کے، شلوار قمیض پہن کے میں مسلمان بن جاؤں گا، خدا کی قسم اس دور میں، اس زمانے میں تمہارا حساب فلسطین سے ہوگا، تمہارا حساب غزہ سے ہوگا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم غزہ میں یہودیوں کے ساتھ کھڑے تھے یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے؟ کون کہتا ہے مسلمان بچے؟ مسلمان تو بچے ہی نہیں ہیں، مسلمان تو بچے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ اس ممبر سے میں اس وقت اس سے زیادہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا، بس کہہ دیا کلمہ معیار نہیں ہے، قرآن پڑھنا معیار نہیں ہے، قرآن پڑھنا معیار نہیں ہے، اور نمازیں پڑھنا معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ اس دور میں تم ظالم کے ساتھ ہو یا مظلوم کے ساتھ ہو۔ توجہ ہے نا؟ تم ظالم کے ساتھ ہو یا مظلوم کے ساتھ ہو۔ ایک بڑھ کر صلوات کا سہارا دے مجھے۔ تو یہ ہے رسالت، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے،
بس اتنی باتیں گزارش کرنی تھی، اس آگے اب نہیں بڑھیں گے، میری بھی ہمت جو ہے اس وقت جواب دے چکی، کیونکہ مسلسل جو ہے اسی سفر میں ہوں میں ابھی بہت دنوں سے، تو ابھی ہمت کہیں جا کر کے جواب دے دیتی ہے ہماری بھی، لیکن میں جتنا مجمع ہے یہاں پہ ان سے گزارش کروں، خدا را آپ کے اس وقت ایمان کا مرکز، آپ کی آزمائش کا مرکز فلسطین ہے، غزہ ہے، اور دیکھیے یہ بات نہ کسی مذہب کی ہے نہ کسی فرقے کی ہے، تم فرقے چھوڑ دو، تمہارا فرقہ غزہ ہے، تمہارا فرقہ فلسطین ہے، اور تمہارا دین بھی وہی محفوظ ہے۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا، اس لیے کہ بڑے بڑے نمازی جو ہیں، وہ بڑے بڑے نمازی اللہ نے ان کو جہنم میں اس لیے ڈال دیا کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک شخص کے لیے روایت بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں تاکہ یہ دلیل بن جائے آپ کے لیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا عبادت کرتے کرتے جسم کی چمڑی اتر گئی، وضو کرتے کرتے عبادتیں کرتے کرتے پیشانی برا حال اس کا ہو گیا۔ جب دیکھا کہ اتنی عبادت کی اس بندے نے، اتنی عبادت کی، تو کہا کہ ہاں عبادت بہت کی اللہ کی، اور اب جناب موسیٰ سے کہنے لگا کہ موسیٰ جانا اللہ سے پوچھنا میرا مقام کہاں ہے۔ موسیٰ واپس آئے پلٹ کے پوچھا پروردگار اس کا مقام کیا؟ جہنم۔ اس کا مقام کیا ہے؟ جہنم۔ موسیٰ کو شرم آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں اتنے سجدے کر لیے، اتنے رکوع کر لیے، اتنے قیام کر لیے، اسے جا کے کہوں گا جہنم ہے تو اس کو کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ خدا کی قسم یہ فیصلے ہیں جو ازل سے ہو چکے ہیں۔ میں جو مجلس سے پڑھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں یاد رکھیں تمہاری جنت قرآن دنیا میں بتاتا ہے کہ تم جہنتی ہو یا جہنمی ہو۔ قرآن پڑھو تو معلوم ہو جائے گا تمہاری کا ٹھکانہ کہاں، تمہارا مقام کہاں، تمہاری جگہ کہاں ہے، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، آج کہاں ہو۔ تو جناب موسیٰ جب وہ پلٹ کے آیا تو موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ پوچھا اللہ سے؟ کہا پوچھا تو ہے مگر بتاتے ہوئے کچھ محسوس ہو رہا ہے، کیا بتاؤں، کیا جواب، کیونکہ اللہ نے کیا بتایا جواب تو دو۔ کہا کہ موسیٰ اللہ نے کہا کہ مجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ غور کریں، کیوں؟ کہا تم کرتے کیا ہو؟ کہا کرتا یہ ہوں کہ بس دن بھر عبادت کرتا ہوں۔ کہا کھانے پینے کا کیا کرتے ہو؟ کہا کھانا پینا وہ ایک اللہ کی طرف سے پرندہ معین ہے، پرندہ معین ہے، وہ لاتا ہے مجھے دانا پانی دیتا ہے، کھا کر کے میں پھر عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ کہا یہ بتائیے کہ اللہ ناراض کیوں ہوا؟ کہا اللہ اس لیے ناراض ہوا کہ وہ پرندہ ایک عرصے سے تیری خدمت کر رہا ہے، تیرے سامنے آ کر کے دسترخوان بچھاتا ہے، تیرے لیے رزق مہیا کرتا ہے، اور کھاتے وقت کبھی تم نے ایک مرتبہ نہیں پوچھا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، آؤ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھا لو۔ تم نے کبھی احساس نہیں کیا، تم نے سوچا بھی نہیں کبھی کہ جو تمہارا محسن ہے تم اس کو پوچھو۔ تو آج غزہ یقین کریں ہماری بہت بڑی امتحان گاہ ہے، یہ اس امت کا، آج کی امت کا امتحان غزہ ہے۔ کل پروردگار عالم نے کربلا کو امت کے لیے امتحان بنایا، آج غزہ تمہارے لیے امتحان ہے، فلسطین تمہارے لیے امتحان ہے۔ اور اس لیے شاید آج فلسطین میں ہم لوگ مجلسیں کر رہے ہیں، تبرک کھا رہے ہیں، شام کو بریانی کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، کبھی پوچھا آپ نے کہ غزہ میں کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کتنے بچے شہید ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں؟ خدا کی قسم اس لیے شاید آج بھی رہبر مقام معظم رہبری کی ایک آواز ہے، مسلمانوں تم کسی کے ساتھ نہ ہو مگر غزہ کے ساتھ آ جاؤ، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اتحاد کر لو، متحد ہو جاؤ تاکہ یہ ظلم ختم ہو جائے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ پیغام تھا میری طرف سے یہاں کے رہنے والوں کے لیے کہ وہ ہر علاقے سے
غزہ کے لیے آواز بلند کریں، ان کی مدد کے لیے پیسہ جمع کریں، ان کو پہنچائیں، ان کی پیاس ختم کریں، ان کی بھوک کو ختم کریں۔ یہ اس ظلم کے خلاف بلند آواز سے، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، علماء اسلام اسلامی ممالک کے رہبروں کو، لیڈروں کو خط لکھیں کہ تم مسلمان ہو کے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بول رہے؟ کیوں یہ علماء نہیں بول رہے؟ کیوں؟ یہ قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، اس وقت دنیا ایک سفر میں مبتلا، ایک سفر میں ہے، اور یاد رکھیں آج کا یہ سفر مظلوم کے لیے ہے۔ آج کا یہاں بیٹھنا یہ مظلوم کے لیے ہے۔ آج کا یہاں جمع ہونا پیاسوں کے لیے ہے۔ میں نے جملے کہہ دیے، اب کس کی آنکھ ہے جو آنسو روکے گی؟ میں نے کہہ دیا کہ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا پیاسوں کے لیے ہے، ہمارا اور آپ کا جمع ہونا غریبوں کے لیے ہے۔ عزاداروں ذرا سوچو تو صحیح، کسی امام سجاد یہی تو پوچھتے تھے، امام سے پوچھتے تھے لوگ، مولا کب تک روئے گا؟ اے مولا کب تک گریہ کریے گا؟ امام فرماتے تھے، اے مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ ارے جس کا گھر ایک دن میں لٹ گیا ہو، جس کے بابا کا سر کاٹ کے لوگ کے نیزہ پہ بلند کر لیا ہو، ارے جس کے چچا کے بازو قلم کر دیے ہو، جس کا 18 سال کے بھائی کے سینے میں برچی مار دی ہو، ارے وہ سید سجاد اگر پانی کے آنسو کے بجائے خون کے آنسو بھی روئے تو کم ہے۔ امام مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں، کہا مولا شہادتیں تو آپ کی میراث ہے، کہا تم نے انصاف نہیں کیا، ارے شہید ہونا تو ہمارا فخر ہے، ہمارا اعزاز ہے، مگر یہ بتاؤ کہ بیویوں کا ننگے سر ہونا، ارے بیویوں کی چادریں چھن جانا، ارے 4 سال کی بچی کو تمانچے مارنا، اس کے کانوں سے گوشوارے چھیننا۔ عزاداروں امام نے ہاتھ پکڑا، بس چند جملے سن لیے۔ امام نے ہاتھ پکڑا، لے کر کے ایک دکان پہ چلے گئے، جا کر کے کہتے ہیں ذرا بیٹھ، بٹایا ان کا، پوچھا یہ بتاؤں کہ جب تو جانور کو ذبح کرتا ہے، ہائے ہائے مولا، ہائے مولا، امام نے پوچھا یہ بتا کہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے؟ کہا مولا جانوروں کو۔ کہا یہ بتاؤ اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ امام نے پوچھا، کہا مولا یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا فرزند رسول آپ کے نانا کی سنت ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے، اسے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کہا اے جب تو نہیں جانتا میرے نانا کی سنت پہ یہ عمل ہو رہا ہے۔ ارے کربلا میں میرے نانا کے نواسے کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر۔
اسے نبی کے نوازے کو ذبح کرتے ہوئے نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا۔ عزاداروں یہ کربلا تھے، امام کتنے پیاسے تھے، روز عاشور کا دن تھا، بس دو جملے سن لیجئے، امام کتنے پیاسے تھے۔ جوان علی اکبر کو رخصت کیا، مجھے نہیں پتا کس بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو مقتل میں کس دل سے بھیجا ہوگا۔ عزاداروں بیٹا تو چلا گیا مگر میرا مولا پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے مڑ کے دیکھا، بیٹے نے مڑ کے دیکھا، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، کہا میرے لال میں نے رخصت کر دیا، میرے لال میں نہیں آنا چاہتا، میرا دل کھینچا جاتا ہے، میرا لال میرا دل تیرے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ امام نے رخصت کیا۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ خدا رہا میں مصائب پڑھ رہا ہوں، اس وقت کوئی نہیں تھا، خیموں میں مقتل میں علی اکبر تھے، خیموں میں صرف حسین ہے، کوئی نہیں تھا جو حسین کو تسلی دیتا، چچا نہیں، وہ بازو نہیں جو حسین کے بازو تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ جنگ تو کر رہا ہوں، ہاں میرا بابا کتنے زخم کھایا ہوا ہے، جنگ کرتے کرتے مقتل کو چھوڑا، ایک مرتبہ خیموں کی طرف رخ کیا، کہا بابا کو حال تو دیکھ کے آؤں، میرا بابا کس حالت میں ہوگا، میں کہوں گا علی اکبر ارے عصر عاشور نہیں ہے، ابھی تم مقتل میں ہو۔ ایک مرتبہ امام نے جب جناب علی اکبر کے دل میں یہ خیال آیا، گھوڑے کو ایڑی دی، پلٹ کے واپس آئے، حسین کے قریب آئے، میرے لال آ گیا، کہا بابا کیسے لالا، مجھے پتا ہے کہ آپ کوئی تسلی دینے والا نہیں، بابا علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا چچا عباس بھی نہیں، اصحاب بھی نہیں، صرف جوان بیٹا ہے۔ امام نے کہا ہاں بیٹے، اب تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنا نانا یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرے لال جنگ کیسے کی، کہا بابا میں تو چچا عباس سے سیکھا تلوار چلانا، یہ ہنر تو میرے چچا نے سکھایا ہے، کاش میرا چچا دیکھتا کہ علی اکبر کیسے جنگ کر رہا ہے، مگر میرا چچا بھی نہیں۔ کہا بابا بس ان دشمنوں کو میں بتا دیتا، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں سوچتے رہیے گا۔ کہا میں بتا دیتا کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ کہا بیٹا پھر کیا کیوں؟ کہا بابا بس کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، بابا ایسا لگتا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے خشک ہو کر کے، اتنا خشک ہو چکا ہے زبان پھٹی جا رہی ہے۔ امام نے کہا شاید، امام نے قریب بلایا میرے لال علی اکبر ذرا، حسین غریب ہے، تیرا باپ غریب ہے، پانی تو نہیں پلا سکتا، مگر میرے لال قریب آ، وہ زبان